السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کا انتہائی اہم حصہ اسٹڈی کریں گے، اور اس میں مریم علیہ السلام کا، ان کے حمل کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اور 16 نمبر آیت سے لے کر 40 نمبر آیت تک ہوگا، اور تقریباً یہ 24 یا 25 آیات بنتی ہیں۔ لیکچر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کیجیے گا، چونکہ پوری بات آپس میں بڑی کنیکٹڈ ہے۔ اور قرآن مجید کا اصل مزہ تبھی آتا ہے جب ہم ایک ٹاپک کو یا ایک پوائنٹ کو ایک ہی پیرائے میں پڑھتے چلیں اور اس کو سمجھتے چلیں۔ خیر، قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھنے میں مزہ دیتی ہے، لیکن جب ہم اس پورے موضوع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ، دل اور ہمارے خیالات اس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ وَاذْكُرْ ذَكَرَ يَذْكُرُ باب نون سے امر کا صیغہ ہے، انت فاعل۔ آپ ذکر کیجئے فی الکتاب، کتاب میں، کس کا؟ مریمہ، حالت نصب میں مفعول وذکر کا۔ وذکر فی الکتاب مریمہ، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، کیا تذکرہ کریں، کب کا کریں؟ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اذ یہاں پر ظرف کے طور پر ہے، اس کا مطلب ہوا جب، اور یہ ماضی کے ساتھ متعلق ہے، اور اگر یہ ظرف بنا تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ اگلا جملہ مضاف الیہ بن گیا اس کا، کیونکہ ظرف مضاف بن کر آتے ہیں۔ مادہ نکال لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر تیسرے نمبر پر تا موجود ہو تو پھر باب افتعال کے ہونے کے 99% چانسز ہوتے ہیں۔ تو مادہ ہے نون، با اور ذال، نون، با اور ذال، باب افتعال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، بالکل سپریٹ ہو جانا، خود کو لوگوں سے منقطع کر لینا۔ انتبذت من اہلیہا، انتبذت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ وہ ہے ہیا، وہ الگ ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مرکب اضافی ہے، من کی وجہ سے مجرور ہوا۔ کس طرف کو الگ ہوئیں؟ مکانن، ایک مکان کی طرف، شرقین جو مشرق کی طرف تھا، جہاں پر تھیں وہاں سے وہ ایک ایسی جگہ پر الگ ہوئیں جو مشرق کی طرف ایک جگہ تھی۔ مکانن کا مراد یہاں کوئی گھر نہیں، مکانن مطلب ایک جگہ۔ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک جگہ پر، مثال کے طور پر وہ جہاں پر عبادت کر رہی تھیں، جہاں اپنے اہل و عیال میں بیٹھی تھیں، وہاں سے اٹھ کر وہ الگ ہوئیں اور ایک الگ جگہ پر جا بیٹھیں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، شرقین اس کی صفت بن گئی، مکانن یہ مفعول بنا انتبذت کے لیے۔ آگے فاتخذت من دونہم حجابا، آپ کو ان آیات میں موسٹلی مؤنث کے صیغے ملیں گے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، حمزہ، خا اور ذال مادہ، باب افتعال، اس کو بس یاد کر لیجئے آپ۔ فاتخذت، اتخذ یتخذ بنا لینا، فاتخذت ہی فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، فاتخذت من دونہم، اب دونہم میں یہ ہم کون ہے؟ یہ اہل ان کے، ان سے الگ ہو کر فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے حجاب کر لیا، یعنی پردے کی اوٹ میں جا بیٹھی، انہوں نے پردہ کر لیا، وہ ان سے الگ ہو گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سارا جو ایک ہی جگہ پر یہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فارسلنا، را سین لام مادہ، باب افعال، ارسل یرسلو، فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، کیا بھیجا؟ روحنا، اپنے روح کو۔ اب یہاں پہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا، اب روحا یہاں پہ مفعول ہے۔ ہوا کیا جب وہ وہاں پہنچے؟ فتمثل لها بشرا سویا، تمثل یتمثل، میم سا لام مادہ، باب تفعل، تفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے
شکل اختیار کر لینا، یعنی کسی کی ایکٹنگ کرنا، کسی کی صورتحال کو اختیار کرنا، میمک کرنا، کاپی کر لینا. سو یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں اس لیے ان کو ممثل کہتے ہیں، ایکٹرز کو عربی میں ممثل کہا جاتا ہے. سو یعنی وہ کسی کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. سو فتمثل لها بشرا سویا، تمثل فعل ماضی ہوا فاعل اور وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس روح کی طرف. فتمثل لها ان کے لیے، یہ بھا کون ہے؟ سو مریم علیہ السلام کی طرف، یعنی پیچھے جو بات ہو رہی تھی فاتخذت، سارا تذکرہ انہی کا چل رہا ہے. فتمثل لها انہوں نے شکل اختیار کر لی. کس کی شکل اختیار کر لی؟ بشرن، ایک آدمی کی شکل اختیار کر لی. اور اس آدمی کی صفت کیسی تھی؟ وہ کیسا آدمی تھا؟ سویین، جو بالکل صحیح سلامت تھا، یعنی درست آدمی تھا. سویین درست تھا، صحیح تھا، اس میں کوئی عیب نہ تھا. سو یہ ہم پچھلے آیات میں پڑھ چکے ہیں نا، ثلاث لیال سویین، سویین کا مطلب درست صحیح سلامت. سو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی اب قالت فعل ماضی ہی فاعل. اب ایک عورت اکیلی بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک آدمی پہنچ جاتا ہے، تو ایک اجنبی آدمی، اور اس جگہ، یعنی وہ عورت وہاں پر ایک خاص مقصد سے بیٹھی ہو یا وہ اسی کی جگہ ہو، اور کوئی غیر آدمی جس کا وہاں پہ کوئی کام بھی نہ ہو وہ اچانک سے وہاں آ پہنچے، تو ایک عورت کے لیے خوفزدہ ہونے کا مقام ہے. سو قالت انہوں نے فوراً کہا، ہی فاعل، کیا کہا؟ مقولہ ہے. انی اعوذ بالرحمن منک، آذ یعوذ پناہ میں آنا، عین واو ذال مادہ باب نون، انی میں آنا اسم انا ہوا، اعوذ بالرحمن منک سے خبر انا بن گیا. سو اعوذ میں آنا فاعل جو اپنے اسم انا کو فالو کر رہا ہے. میں پناہ میں آتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے. سو یہ میں نے پہلے بھی کئی بار پڑھایا ہے کہ آذا یعوذ میں جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با حرف جر سے، اور جس کی پناہ سے، یعنی جس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ من سے آتا ہے. سو انی اعوذ بھی بالرحمن من کا. اچھا آگے ہے ان کنت تقین، یہ ان ہے شرطیہ. اگر کنت تقین، کنت میں اسم ہے انت اور تقین ہے اس کی خبر. تقین کا مطلب پرہیزگار، جی ہم پچھلی آیات میں بھی یہ لفظ آیا تھا. ان کنت تقین، اگر تو پرہیزگار ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر جس طرح ہم کہتے ہیں نا تینوں اللہ کا ڈر نہیں، یہ وہ والی بات ہے، یعنی اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو مجھ سے دور رہو. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آگے چلتے ہیں جی. تو جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. قال فعل ماضی ہوا فاعل جو روح کی طرف لوٹ رہا ہے. مقولہ ہے انما انا رسول ربک. سو یہ مقولہ ہے. ما کفا انا حرف تاکید، انا مبتدا، رسول ربک خبر، مرکب اضافی ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی ان کو تسلی دلوا دی. قال انما انا رسول ربک. اچھا اس کے بعد انہوں نے اور بڑی زبردست بات کر دی جو مریم علیہ السلام پہ بہت بھاری ہو گئی. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لام تعلیل ہے. اہبا واو ہا با مادہ، وہب یہبو باب فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. اہب فعل ماضی، انا فاعل منصوب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے. غلامن مفعول، زکین صفت ہوتی. زکین کا مطلب ہوتا ہے زکیٌ، ذہین. سو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک ذہین، یہ ذکی پاک ہے یا ذکی ذہین ہے؟ کیونکہ ذال اور زا میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے. پاکیزہ، اسی لیے مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ذکی ذال سے ہوتا ہے ذکیٌ، ذکیٌ، اور یہ ہے ذکیٌ. ذکیٌ کا مطلب پاک، تو دونوں میں صرف ذال کا ہی فرق ہے. یہ ہے زا اور وہ ہوتی ہے ذال. سو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاک لڑکا تمہیں عطا کروں. سو قالت فعل ماضی ہی فاعل، کاف واو لام مادہ. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کتنی زبردست انہوں نے باتیں کی. انا یعنی فرام ویئر، من اینا کہاں سے، ظرف ہے، استفہام بھی ہے. انا یکون لی غلام، کانا یکون آ گیا تو اس کا ایک اسم اور خبر ہوگا، وہ ہے غلام. اسم حالت رفع میں،
سو لی میرے لیے، کانا انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا. اب یہ واو حالیہ ہے کہ اس میں جو آنا ضمیر ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ حالت کیا ہے. ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. لم اب فعل مضارع میں آ کے کیا تین کام، نفی، ماضی، مجزوم. مسا یمسو، میم سین سین مادہ، مسا یمسو، ماسی سا یمسسو، باب سین سے آتا ہے سامیہ سے، مسا یمسو. سو یہ یمسس یمسو تھا، تو جب اس نے مجزوم کیا اس کو تو وہ شد اوپن ہو گئی، یہ شد اوپن ہوئی تو دونوں سین واپس آ گئیں. سو لم یمسس نی مفعول، یمسس کا فاعل بشرن حالت رفع میں فعل مضارع ہو گیا. چھونا، لم یمسسنی بشرن، مجھے کسی بھی مرد نے نہیں چھوا. ولم اکو بغیا، لم پھر وہی اکونو تھا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا تھا. اکونو کانا یکونو سے، انا اس کا اسم اور بغیا خبر. یہ مجزوم ہو گیا اکونو. لم نے کیا کیا، نون ساکن ہوا، دو ساکن اکٹھے ہوئے، یہ ڈراپ ہو گیا اور نون بھی ڈراپ ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لم کے ساتھ کانا یکونو کا نون ڈراپ ہوتا ہے، لیکن اس ڈراپ ہونے کے بعد لازمی طور پہ معرب باللام اسم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی حرف جر سے کوئی اسم موجود ہو. سو بغیون کا مطلب ہوتا ہے فاحشہ. فاحشہ سے مراد زنا کرنے والی، جو دونوں حالات میں عادتاً بھی اور پیسے لے کر دے کر بھی، یعنی دونوں حالات میں، اسے کہتے ہیں بغیون. سو انہوں نے کیا کہا، ولم اکو بغیون، نہ ہی میں کوئی فاحشہ ہوں. قال کذالکی، کالا ہوا فاعل، یہ جبریل علیہ السلام، کذالکی اسی طرح ہوگا، یہ جو تمہیں کہہ دیا ہے نا لیہب لکی غلاما زکیا، اسی طرح ہوگا. جی تو آگے کیا ہوا، قال ربکی، یعنی قال کذالک اسی طرح ہوگا. قال ربکی، ربو فائل مرکب اضافی ہے، یہ کی مؤنث کی طرف اب دیکھیں علامت جاری. قال ربکی، تیرے رب نے کہا ہے، کیا کہا ہے، ہوا علی حیین، ہوا مبتدا، کیا یہ لڑکا دینا، علی مجھ پر، حیین خبر آسان، ہوا علی حیین وہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مزید کیا کہا ہے، لام تعلیل کہ یہ عمل کیوں پیش ہو، واقع ہو. نجعل، جعل یجعل، وَلِنَجْعَلَهُ لام تعلیل، لام پر فتح یہ زبر ہے، یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے. ہو مفعول، نجعل فعل مضارع، نحن فاعل. وَلِنَجْعَلَهُ، اچھا ہو ایک مفعول ہو گیا، آیتن دوسرا مفعول، رحمتن تیسرا مفعول. سو وَلِنَجْعَلَ، یہ بات یاد رکھیے گا، جعل یجعل جو فعل ہے اس کے آگے جتنے بھی آپ کو نصب کے اسماء ملتے ہیں وہ تمام مفعول ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا فعل ہے جو ایک سے زیادہ مفعول لے کر آتا ہے. سو وَلِنَجْعَلَهُ آیتن، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، وہ کون، وہی لڑکا جو دینا ہے آپ کو، کیا بنا دے، آیتن نشانی بنا دیں. کس کے لیے، لوگوں کے لیے. تو یہ اس کی صفت بن گیا کہ وہ نشانی کیا ہوگی، لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً، اور وہ رحمت ہوگی، منا ہمارے پاس سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کانا ہوا اسم ہو گیا، امرن نصب، مقدین یہ اس کی صفت ہو گئی، دونوں منصوب ہیں. تو مرکب توصیفی بن گیا. کانا کا ہوا اسم، وہ کیا ہے، یا تو لڑکا بھی ہو سکتا ہے یا وہ جو لڑکا دینے کا جو عمل ہے. مقدیون کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ امر ہے، اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. قضا یقضی سے اسم المفعول کا صیغہ ہے. سو امرن مقدین ایک طے شدہ معاملہ ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، فَحَمَلَتْهُ، اب آگے سٹوری شروع ہو رہی ہے. ہا میم لام مادہ، حمل یحمل، باب ضرب سے. سو حمل یحمل اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی بوجھ اٹھانا. سو حمل یحمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. حملت فعل ماضی، واحد مؤنث کا صیغہ. سو وہ کون ہے، ہیا فاعل، وہ کون ہے، مریم علیہ السلام. ہو مفعول، وہ بچہ. سو فحملتہ، یعنی وہ حاملہ ہو گئی اس بچے سے. فانتبذت به مکانا قصیا، اب پھر وہی مادہ آ گیا کہ الگ ہونا، ہیا فاعل، مریم علیہ السلام،
با حرف جر، ہاں یہ مجرور ہوا، یعنی اب وہ الگ ہوئی کس کو ساتھ لے کر؟ اس حمل کو، اس بچے کو، وہ جو ہوا تھا. تو فانتبذت به، تو وہ اس بچے کے حمل کے ساتھ الگ ہو گئی، مکانن، ایک جگہ کی طرف، قصین، کیسی جگہ؟ قصین کا مطلب ہوتا ہے دور، دور جگہ پر. اسی لیے یہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے کہ اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور دراز. سو یہ نام صحابہ نے دیا تھا مسجد اقصی، اصل تو تھا وہ بیت المقدس. سو مسجد اقصی اس کو صحابہ نے فرمایا، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، کہ وہ دور تھی تو اسی لیے اس کے آگے مسجد الاقصی. سورہ یاسین میں آیا تھا نا، جاء رجل من اقصى المدینہ، دور کے شہر سے ایک آدمی آیا، جاء رجل من اقصى المدینہ. سو یہ وہی ہے کہ فانتبذت به مکانا قصیا، کہ وہ دور الگ ہو گئی اس بچے کو لے کر. فاجاءها المخاض، سو اجاء، اچھا یہ پہلی بار میں نے اس فعل کو باب افعال سے استعمال ہوتے دیکھا قرآن مجید میں. جیم یا حمزہ مادہ جاء یجیء باب ضرب سے، اب یہ باب افعال میں جا کر استعمال ہوا اور متعدی بن گیا. دیکھیں جاء یجیء جب یہ باب ضرب میں ہے تو یہ ہے لازم، لیکن یہاں پر یہ متعدی بن گیا. سو جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اجاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. سو اجاء فعل ماضی ہو گیا، واحد مذکر کا صیغہ، فاعل ہے مخاضو، سو یہ فاعل ہو گیا اجا، اور ہا مفعول بن گیا. یہ ہا کون ہے؟ مریم علیہ السلام پیچھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، سو مخاض کہتے ہیں لیبر پین کو، جو حاملہ خواتین کو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے، سو اسے مخاض کہتے ہیں عربی میں. سو وہ جو لیبر پین تھا وہ ان کو لے گیا، یعنی وہ سبب بن گیا ان کے ایک جگہ پر جانے کی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، کہاں لے گیا؟ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، جزء النخلہ کی طرف لے گیا. جزء کہتے ہیں تنے کو اور نخلہ کہتے ہیں کھجور کو. بیسیکلی نخل جمع واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نخل جب کہیں گے تو یہ کھجوروں کے باغات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری کھجوریں. اور جب نخلتن ہوگا تو پھر یہ ہوگا اس سے مراد کے ایک سنگل درخت. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، کہ وہ لیبر پین جو تھا وہ ان کو جو کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. قالت ہی فاعل، مقولہ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، یا مقولہ پورا یا حرف ندا، لیتا اب اس کا اسم ہے، انا لیتا کا اسم ہو گیا، پورا آگے خبر ہے. مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کنت نسیا منسیا دوسری خبر ہو گئی، اور متو یہ ایک خبر. یا لیتنی، اے کاش میں، متو میم واو تا مادہ. بہرحال یہ ماتا یموتو میم واو تا مادہ ہے، باب نون ہے، اور مجھے تھوڑا سا بس پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ میم کے نیچے جو زیر آ رہی ہے، جبکہ ماتا یموتو قالا یقولو، سو وہ قلتو ہوتا ہے، متو یہ میم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ لازماً اس کی وجہ ہوگی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سارٹ آؤٹ کروں اور پھر کومنٹس میں پن میں اس کو لکھ دوں کہ یہ میم کے نیچے زیر کی وجہ کیا ہے. جو صاف ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ غیر صحیح واو یا یا کا آنا، اس کی جو چینجز ہیں اکثر تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن کئی جگہ پر ذہن جو ہے وہ گھوم بھی جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسا کیوں ہے. بہرحال متو فعل ماضی ہے، انا فاعل ہے، میم واو تا مادہ ہے، ماتا یموت مرنا. انہوں نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی متو، میں مر چکی ہوتی، قبل ہاذا اس سے پہلے. قبل یہ ظرف ہوا، انا فاعل، اور ہاذا یہ مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے قبلہ کا. ہاذا کیا ہے؟ یہ جو پیچھے پورا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب حمل ہو چکا ہے اور اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ مت قبل ہاذا، مری ہوئی ہوتی اس سے پہلے. وکنت آنا اس کا اسم، نسین منسین، نسین یعنی میں خود ایک بھول ہوتی، نسی ینسا سے یہ مصدر ہے، اور منسین اسم المفعول ہے کہ مجھے بھی بھلایا جا چکا ہوتا. کہ مت قبل ہاذا وکنت نسیا منسیا، کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور کیا ہوتا. اب میں ہوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا لیتا آ رہا ہے، یہ جو کاش ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ ترجمہ اس طرح سے کیا جائے کہ میں ایک بھولی بسری چیز ہوتی کہ مجھے لوگ بھی بھول گئے ہوتے. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
فناداہا، نادا ینادی، نون دال واو مادہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، پکارنا. جی تو فناداہا، ہاں مفعول، نادا کا فاعل ہوا. یہاں پر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی پیٹ میں سے ہی، یا پھر ان کو فرشتے نے پھر غائبی طور پہ پکارا. فناداہا من تحتہا، ان کے نیچے سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. ان مصدریہ، لا نفی، تحزنی حزن یحزن، ہا زا نون مادہ باب سامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا. تحزنینا تھا، نون ڈراپ ہو گیا منصوب ہونے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، تو انتی فائل ہو گیا اس کا. سو لا تحزنی، تو غم نہ کر. قد جعل ربو کی، جعل یجعل بنا دینا، ربو کا فائل جعل، تحت ظرف، سریًا دوسرا مفعول، سریٌ کہتے ہیں چشمے کو. قد جعل ربو کی تحت کی سریہ، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَزْءِ النَّخْلَةِ، حز یحزو باب نون سے، ہا زا زا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے ہلانا کسی چیز کو. حزی انتی فائل امر کا صیغہ، حزی تو ہلا، الی کی اپنی طرف، کس چیز کو؟ بجزء النخلۃ، یعنی تنے کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا زور سے. جواب امر آ رہا ہے تساقط علیک رطبا جنیا، ساقط یساقط، سین قاف تا مادہ باب مفاعلہ، ساقط یساقط گرانا. ساقط یسقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ساقط یساقط کا مطلب گرانا. سو تساقط علیک رطبا جنیا، سو تساقط اس کا فاعل ہوا ہیا، یہ مؤنث کا صیغہ، وہ فاعل کون ہے؟ نخلہ، وہ جو درخت ہے کھجور کا. تو ساقط علیہ، تجھ پر گرائے گا، رطبن، رطبن کہتے ہیں پکی ہوئی کھجوریں، پکی کھجوریں. جنین کہتے ہیں تر و تازہ. جنین کا مطلب ہوتا ہے جب پھل کو درخت سے تازہ تازہ توڑا جاتا ہے نا، اس کو پک کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، پلک کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ایسا کوئی لفظ ہے، بہرحال تازہ تازہ جو توڑا جاتا ہے درخت سے، اسے کہتے ہیں جنین. سو تساقط علیک رطبا جنیا، یعنی تازی تازی کھجور سے درختیں ٹوٹ کے گریں گی، وہ گرائے گا تجھ پہ. فکلی، سو حمزہ کاف لام مادہ اکلا یاکلو، کلی انتی فائل امر کا صیغہ، پس تو کھا، وشربی اور پی، چونکہ چشمہ دیا جا چکا ہے. شین را با مادہ شارب یشرب باب سامیہ سے پینا، وشربی امر کا صیغہ انتی فائل، اور تو پی. وقری، کر یقر باب ضربہ سے، قاف را مادہ انتی فائل امر کا صیغہ، اور تو ٹھنڈی کر، عینن اپنی آنکھ، عینن آنکھ کو ٹھنڈی کر، مفعول ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر. سو یہاں پہ تھوڑا سا پاز لے کر ذرا یہ سوچیں، جو رب پیٹ میں بغیر مرد کے ایک حمل پیدا کر سکتا ہے، اس میں روح پھونک سکتا ہے کہ اس میں ایک بچہ ٹھہر جائے، ایک بچہ بننا شروع ہو جائے، جو رب اتنی بڑی قدرت کی نشانی دکھا سکتا ہے، وہ رب مریم علیہ السلام کو کھجوریں کیوں نہیں دے سکتا بغیر درخت کے؟ وہ رب پانی بھرا ہوا آگے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی باتیں ہیں کہ اسباب جو ہے وہ اختیار کروائے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں درخت کو ہلوایا گیا ہے نا، آخر آپ کو کہا گیا حمل سے ہیں، بچہ ہے، درد کی کیفیت ہے، آپ کو کہا گیا ذرا ہلائیں کھجور کو. یہ کیوں نہیں کہا گیا بس آپ کھجور کے نیچے چلے جائیں، کھجوریں خود ہی گر جائیں گی؟ اللہ حکم دے کھجوریں بھی گر پڑیں گی، پانی بھی آگے آ جائے گا، پانی منہ میں بھی جا سکتا ہے، کھجوریں پکی پکائی پیٹ میں جا سکتی ہیں منہ کے ذریعے. لیکن اصل میں تو قدرت دکھانی تھی ایک، وہ تھا حمل کا ٹھہر جانا. اور یہ حمل بھی کیسا تھا کہ فٹافٹ 9 مہینے مکمل ہو گئے. یہ سب فوراً کے عمل ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اس سورہ میں یہ جتنی آیات آپ اس سورہ مریم کے اس پورشن میں دیکھ رہے ہیں، سب میں فا 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 آ رہا ہے. اس فا کو فعل فوریہ کہتے ہیں، کسی عمل کا فوری فوری ہونا. تو یہ تمام چیزیں فوری فوری ہو رہی ہیں، ان میں دیر نہیں لگ رہی تھی. تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم علیہ السلام کے ذریعے اسباب کو اختیار کرنے کی
بات کی کہ آپ اسباب، پکی ہوئی کھجوریں تیار ہیں لیکن آپ ہلانا آپ کو پڑے گا درخت کو، چشمہ جاری کر دیا، پینا آپ کو خود پڑے گا. تو یعنی یہاں سے ہمارے لیے کہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمانے والا ہے. سو قدرت تو ایک ہی دکھانی تھی، وہ دکھا دی تھی. اب باقی پھر وہ اسباب کے معاملات تھے کہ پھر آگے اسباب اختیار ہوئے. آگے ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. سو اب اتنی بڑی بات ہو گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کسی بھی عورت کے لیے خاص طور پر کہ اس کو حمل ٹھہر جائے اور اب اس کو لوگوں کا سامنا کرنا، اور وہ عورت بھی کیسی، مریم علیہ السلام. کائنات میں 3 عورتوں کو افضل قرار دیا گیا ہے، ان میں مریم علیہ السلام اور فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ علیہ السلام، اور اس کے بعد خدیجہ علیہ السلام، ان کو افضل عورتیں قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک ہیں. اب ان کے اوپر ایسی کیفیت آ رہی ہے، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ مریم علیہ السلام کیا ہیں، وہ کتنی عبادت گزار ہیں، کتنی نیک ہیں، خود کو صرف عبادت میں مصروف رکھتی ہیں، اور ان کے ہاں ایسا ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. سو فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. سو اما کا مطلب اگر، ترجنہ رآ یرا دیکھنا، ترجنہ انتی فائل، یہ ترجنہ نون ثقیلہ کا وزن ہے، تاکیدی اسلوب ہے کہ ضرور بضرور تم دیکھو گے، یہ تو ہوگا. اما ترجنہ من البشری، اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی بھی ایک کو، من البشری احدن مفعول ہو گیا، کسی بھی آدمی کو دیکھے. اب یہ تو ہونا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آدمی کو نہیں دیکھنا، آدمی تو آئیں گے، آپ نے واپس جانا ہے کیونکہ یہیں سے تو امتحان شروع ہو رہا ہے. فقولی انتی فائل، یہ امتحان مریم علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ امتحان ان لوگوں کا تھا. قولی انتی فائل، تو کہنا، کیا کہنا، مقولہ انی نذرت للرحمن صوما. سو نظر ینظر باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نظر ماننا. اچھا یہ دیکھ لیں، اب یہ نون ذا را باب فعال میں جائے تو ڈرانا، اور ثلاثی میں رہے تو نظر ماننا. سو یہ ڈفرنس بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک باب میں اس کا میننگ اور ہے، دوسرے میں اور ہے. نظرت انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ، یہ خبر انا ہو گیا. انی نظرت، میں نے نظر مانی ہے، للرحمن الرحمن کے لیے، کس چیز کی، مفعول صومن روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، لن فعل مضارع کے ساتھ آ کر چینجز کیا، نصب، نفی اور مستقبل، یہ 3 چینج ہے. کلم یکلم کاف لام میم باب تفعیل، بات کرنا. اکلم انا فاعل منصوب ہوا، یہ زبر نشانی ہے. فلن اکلم، الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن. سو یہ ایک ایسا ظرف ہے جو آج کے دن کو ریفر کر رہا ہے. فلن اکلم الیوم، آج کے دن نہیں بات کروں گی. انسین، سو انسن انسان، اور اگر کسی سنگل آدمی کی طرف اشارہ کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو اسے انسیون کہتے ہیں، ایک آدمی. سو فلن اکلم اليوم انسیا مفعول، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. کیا ہوا جی، فاتت به قومها تحملوه، اتت اتا یاتی آنا، باب ضربہ سے حمزہ تا یا، ہی فاعل، با حرف جر. یہ کون ہے، یہ وہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے. فاتت به، وہ لے کر آئی ان کو، مفعول، قومها، اپنی قوم کے پاس. تحملوہ، اب یہ دیکھیں یہاں حمل نہیں بلکہ یہاں اٹھانے کے میننگ میں ہے، بوجھ اٹھانے کے میننگ میں. تحملوہ، انہیں اٹھائے ہوئے بوجھ کے طور پر، یعنی وزن ایک اٹھائے ہوئے. تحملوہ یہ فاعل، حمل یحملو باب ضربہ سے، ہو مفعول وہی بچہ. یہ حال ہے اس اتت میں ہیا کا کہ فاتت به قومها تحملوہ، وہ انہیں اٹھائے ہوئے آئیں اپنی قوم کے پاس. قالوا، جب وہ قوم نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم، لام جواب قسم، قد تاکید، جئتی انتی فاعل، جاء یجیء آنا فعل ماضی، شیئا مفعول، فریا اس کی صفت. فریٌ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بری چیز. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو بہت برا کام کر کے آئی ہے، بہت بری چیز لے کر آئی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی، تو اگلی آیات میں ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. یا اخت ہارون، یا ندا، اخت ہارون مرکب اضافی، اخت منصوب ہوا، مضاف
منادا کی طرف، اے ہارون کی بہن، یہاں پہ ہارون کی سگی بہن ہونا مراد نہیں، بلکہ یہ ایک ہارون علیہ السلام کی جو نیکوکاری تھی اس کی طرف ان کو نسبت دی گئی ہے کہ کس کی؟ ایک نیک آدمی کی بہن. سو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، ما نفی کا، کانا یکونو میں اسم دیکھتے ہیں، ابو حالت رفع میں، ابو ابا ابی، سو یہ اسم کانا ہو گیا. آپ کے والد نہیں تھے امرأ سوء، امرؤن، سو امرئن، یہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی. سو یہ حمزہ کے نیچے نارملی زیر ہوتی ہے. سو چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے ملا کے پڑھا گیا. سو مرکب اضافی یہ حالت نصب میں خبرو کانا بن گیا. امرأ سوء کا مطلب ہے برا آدمی. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا والد برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، ما نفی، کانت میں امو کی یہ اسم کانت ہو گیا، اور بغین خبر کانت نصب میں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. ما کانت امو کی بغین، نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی. فاشارت الیہ، اشارہ یشیرو، شین واو را مادہ، باب افعال، اشارہ یشیرو اشارت کرنا، ہیا فاعل، الیہ اس کی طرف، یہ ہیا کیا ہے؟ اس بچہ کی طرف. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قالوا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کیف نکلم، کیسے، کلم یکلم فعل مضارع، نحن فاعل، ہم بات کریں کس سے؟ اب یہ من یہاں پر نصب میں ہے مفعول کے طور پر، من موصولہ، کانا ہوا اس کا اسم، وہ من کی طرف چلا گیا. فی المہدی، مہد کہتے ہیں پنگوڑا یا گود، سبین یہ خبرو کانا نصب میں، سبیون کہتے ہیں بچے کو، یہ پچھلی آیات میں کر چکے ہیں ہم. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے جو بچہ ہے گود میں. آگے چلتے ہیں. لے جی بچے نے جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. قال فعل ماضی، ہوا فاعل وہ بچہ، اس نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آنا اسم، انا عبد اللہ مرکب اضافی خبر. آتانی الکتاب، آتا یؤتی دینا، آتا ہوا فاعل اللہ کی طرف، نی مفعول، ایک کتاب دوسرا مفعول. آتا یؤتی بھی ایک ایسا فعل ہے جو ایک سے زیادہ مفعول لے کر آیا کرتا ہے. سو آتانی الکتاب، اس نے مجھے دی ہے کتاب. وجعلنی، جعل فعل ماضی، ہوا فاعل اللہ کی طرف، نی مفعول، نبی دوسرا مفعول. جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ جعل بھی ایک ایسا فعل ہے جو ایک سے زیادہ مفعول لاتا ہے. وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے بنایا ہے مبارک، مفعول ایک مفعول دو، مبارک. کب تک مبارک بنایا؟ کہاں مبارک بنایا ہے؟ اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں. سو وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں بھی ہوں. اب یہ ظرف کے طور پر کام کر رہا ہے، ظرف مکان کی، جدھر بھی میں ہوں گا. ما موصولہ، کنتو اسم انا، یہ صلہ بن گیا ما کا. سو ما مضاف الیہ ہے اینا کا، اینما جہاں بھی. سو وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں گا. جی تو آگے ہے واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. واوصانی، واو صاد یا مادہ، باب افعال، اوصا یوسی، وصیت کرنا. اوصا فعل ماضی، ہوا فاعل رب کی طرف، نی مفعول. بیسیکلی یہ اوصا تھا، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو پھر یا الف میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وَأَوْصَانِي، اس نے مجھے وصیت کی ہے کس چیز کی؟ بالصلاۃ، نماز کی، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا. سو یہ پھر ایک ظرف بن گیا جو کہ ظرف زمان کے طور پر کام کر رہا ہے. اس ما کو ما مصدریہ ظرفیہ کہتے ہیں. ما داما یہ ایک فعل ہے جو استمراری کی صورت کہلاتا ہے. کسی بھی چیز کا کنٹینیو
رہنا آگے مستقبل میں. سو ما دمتو جب تک میں رہوں گا, حین اس کی خبر ہے, دمتو میں آنا اس کا اسم, ما دمتو حین جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک کے لیے. وبرم بوالدتی علماء نے فرمایا ہے یہ جو پیچھے جعلنی نبیا وجعلنی مبارک, یہاں سے جعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمتو حیا وبرن بوالدتی. اور کیا بنایا ہے برن, یہاں پر یہ مفعول بتاتے ہیں, جعل کا ایک مفعول ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جعل فعل محذوف ہے. سو وجعلنی برن بوالدتی, برن کہتے ہیں نیکوکار, سو وبرن بوالدتی یعنی اب دیکھیں یہاں والدہ کا تذکرہ نہیں آیا, والدتن کا آیا صرف, چونکہ مریم ان کی صرف والدہ تھی, والد تھے ہی نہیں. سو وبرم بوالدتی اور اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا, لم پھر وہی ہم کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے, نفی, مجزوم اور ماضی, تین کام. ولم یجعلنی ہوا فاعل, نی مفعول, اور اس نے نہیں بنایا مجھے کیا, جبارن شقین, دو مفعول. کیا نہیں بنایا, جبار کہتے ہیں سخت گیر, اور شقین بدبخت, مجھے نہ جبار بنایا ہے نہ مجھے بدبخت بنایا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے, والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر, مبتدا, علی یوم ولدت یہ خبر بن گیا, ظرف ہے, یوم ولدت, ولدت آنا نائب الفاعل, واو لام دال مادہ باب ضربہ سے, سو مجہول کا صیغہ, یوم ولدت جب میں پیدا کیا گیا, و یوم اموت اور جب میں مروں گا, یہ پھر ظرف ہے, اور یہ اموتو کا فاعل آنا, یہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے, یہ بھی یہاں پر مضاف الیہ بن رہا ہے. وَيَوْمَ أَمُوتُ جب میں مروں گا, وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اس کا بھی آنا نائب الفاعل, اور حَيًّا اس کا مفعول ہو گیا, اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یعنی دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا. بَعَثَ يَبْعَثُ, اور یہ یبعث کے وزن ابعث مجہول ہے, یہ فعل مضارع کا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, ذالک مبتدا, عیسیٰ ابن مریم خبر, عیسیٰ یہاں پر مضاف موصوف ہے, اور ابن مریم یہاں پر اس کی صفت ہے جملہ. ابن مریم مرکب اضافی ہے, ابن مرفوع کیوں ہے, کیونکہ عیسیٰ کی صفت ہے, اور عیسیٰ یہاں پر حالت رفع میں خبر کے طور پر, ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. ذالک دور کا اشارہ ہے عظمت کے لیے, یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. قول الحق الذی فیہ یمترون, اب قول الحق کی یہ فعل یہاں پر اس کا محذوف ہے, اس کا مفعول ہے یہ قول الحق کی, حق کا قول, الذی فیہ یمترون. اب الذی صفت ہے کس کی, قول الحق کی, اس قول کی صفت ہے کہ وہ قول کیسا ہے, الذی فیہ یمترون, آگے فیہ یمترون صلہ ہے, میم را یا مادہ ہے, باب افتعال اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑے ہونا, یمترون فعل مضارع, ہم فاعل. قول الحق کی, حق کی بات ہے, الذی فیہ یمترون جس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا, ما کان للہ ان یتخذ من ولد, ما نفی کا, کانا فعل ماضی. اب اس کا ہم اسم دیکھتے ہیں, جیسا کہ یہ ان مصدریہ ہے, یتخذ منصوب ہوا, حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال, من ولدن. دیکھیں یہاں پہ یہ ولدن نصب ہوتا مثال کے طور پر تو یہ مفعول تھا, ابھی بھی یہ مفعول ہے. من زائدہ کہلاتا ہے, یہاں پر زائدہ کیوں کہلاتا ہے کہ یہ ولد کو اور نکرہ کرنے کی رہا ہے, کہ یعنی کوئی بھی لڑکا, کوئی بھی لڑکا, لڑکوں میں سے کوئی بھی لڑکا. سو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ان مصدریہ جو ہوتے ہیں, ان یا انا, یہ فاعل, فعل, مفعول, مبتدا, خبر سب بنتے ہیں. سو یہاں پر یہ اسم کانا بن رہا ہے. سو ما کان للہ, اب ما کان للہ کے اس کا مطلب ہے اللہ کا شایان شان نہیں ہے ان یتخذ من ولد, کہ وہ کسی کو بھی لڑکا بنائے. سبحانہ, اس کی ذات پاک ہے. سبح یسبح تسبیحا, یہاں فعل معذوف ہے, یہ اس کا مفعول مطلق آتا ہے, اس کی پاکی ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, اذا شرط, قضا یقضی فیصلہ کرنا باب ضربہ سے, فعل ماضی ہوا فاعل, امرا مفعول. اذا قضا امرا جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے,
فَإِنَّمَا يَقُولُ ان تاکید مائے کافا یقول فعل مضارع ہوا فاعل لہو میں ہا اس امر کی طرف جا رہا ہے، وہ اس امر کو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کن امر کا صیغہ، انت فاعل فیکون وہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون وہ ہو جاتا ہے، کن امر کا صیغہ۔ آگے چلتے ہیں جی، آخری آیات کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم جی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ اللہ اسم انا، ربی مرکب اضافی، خبر انا، وربکم دوسری خبر، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا تم سب کا رب ہے، فعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، عین با دال مادہ، عبد یعبدو باب نون سے، ہو مفعول، سو انتم اس کا فاعل، اس کی عبادت کرو، ہادہ مبتدا، صراط خبر، مستقیم اس کی صفت ہو گئی خبر کی کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، خا لام فا مادہ میں بتا چکا، اگر تیسرا ورڈ آپ کے پاس تا ہو تو پھر باب افتعال کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ سو اختلف یختلف اختلاف کرنا، فاختلف الاحزاب فاعل ہو گیا اختلافہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، فاختلف الاحزاب گروہ جو ہیں وہ اختلاف میں ہیں، یعنی فاختلف الاحزاب من بینہم، من بینہم ہم جو ہے یہ واپس انہی کی طرف جا رہا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف میں ہے۔ فویل تباہی ہے، برائی ہے، مبتدا، للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو یہ خبر شبہ جملہ بن گیا، لام حرف جر، الذین مجرور اسم موصول، کفروا فعل ماضی، یہ پورا جملہ صلہ ہے، کفر یکفر باب نون سے، کفروا من مشہد یوم، مشہد ان کو ہوتا ہے حاضر ہونے کی جگہ، یعنی جس جگہ جس وقت حاضر ہو کر اس کو دیکھا جائے، مشہدن یعنی کسی جگہ پر اویلیبل ہو، وہ جگہ آپ کے لیے مشہدن کہلائے گی۔ تو فویل تباہی ہے، الذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم ایک دن کے حاضر ہونے کا، وہ دن کیسا تھا؟ عظیم، اس یوم کی صفت ہوگی ایک عظیم دن کا، سو یہ مشہد یوم مرکب اضافی ہے۔ آگے ہے اسمع بہم و ابصر، سو یہ میں سورہ کہف میں اس بات کو بتا چکا ہوں کہ اسمع با حرف جر، ابصر یعنی افعل با حرف جر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ اس کو مدح میں بڑھا دینا، تعریف میں۔ سو اسمع بہم کتنے ہی خوب وہ سننے والے ہیں، وہ ابصر اور کتنے ہی خوب وہ دیکھنے والے ہیں، یہ ایک مدح کا اسلوب ہے۔ میں کوشش کروں گا وہاں سے کلپ نکال کے آپ کو شیئر کر دوں، کیونکہ وہاں میں نے ایگزامپلز بھی ساتھ دی تھیں، اگر مجھے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کلپ کو الگ سے شیئر کروں۔ سو وَأَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ کتنے ہی خوب سننے والے ہیں، کتنے ہی دیکھنے والے ہیں، یوم یأتوننا۔ اچھا یہ یوم یہاں پر ظرف ہے، اتا یاتی آنا، یاتون فعل مضارع، نا مفعول، ہم فاعل، یعنی جب ابھی تو وہ انکار کر رہے ہیں نا، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، روز قیامت کے برپا ہونے کا انکاری ہیں۔ اسمع بہم وابصر کتنے ہی خوب سننے والے ہوں گے اور دیکھنے والے، کب؟ یوم یاتوننا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ لاکنہ سے لاکن ہو کر ہلکا ہو جاتا ہے، اس سے پھر اس کے اثر جو ہے وہ نصب اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ الظالمون مبتدا، اليوم ظرف ہے، ظالمون اليوم آج کے دن، فی ضلال مبین مرکب توصیفی بہت بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں آج کے دن وہ موجود ہیں۔ دو آیات رہ گئیں جی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انذر ينذر ڈرانا، باب افعال، انت فاعل، امر کا صیغہ، ہم مفعول، آپ انہیں ڈرائیے کب؟ یوم الحسرتی، حسرت کے دن کے بارے میں ڈرائیے۔ اذ قضی الامر جب قضیہ، اب یہ پورا مفعول بن رہا ہے، ظرف ہے، قضیہ یہ امر اس کا نائب الفاعل ہو گیا، جس دن معاملہ تمام کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، ہم مبتدا شبہ جملہ، وہ ایک غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے، ہم مبتدا لا یؤمنون خبر، لا نفی، آمن یؤمن باب افعال۔ آگے ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، سو اس میں نحن ہے اسم انا، یہ ہے خبر انا، ناریسا وارثا یارثو باب دارا با سے وارث ہونا، نارثو نحن فاعل، ارض مفعول، سو باب حاسبہ سے مجھے کل اسٹوڈنٹ نے بتایا، سوری، سو وارثا یارثو باب حاسبہ سے، ٹھیک ہے، باب حاسبہ سے، سو نارث الارض، اب یہ نحنو حسر کے مفہوم کے لیے آیا ہے کہ وہ جیسے
مبتدا اور خبر کے بیچ میں مبتدا کو ریپریزنٹ کرتی ایک ضمیر لائی جاتی ہے. انا نحن نرث الارض، ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، واو ومن علیہا یعنی اور جو اس پر ہے. یہ واو مفعول معیت ہے کہ ایک یہ مفعول دوسرا یہ مفعول، من موصولہ علیہا اس پر، اور جو کچھ اس پر ہے اس کے بھی وارث ہوں گے. وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف یرجعون ان کا لوٹنا، وہ لوٹائے جائیں گے. سو مجہول ہے را جیم عین مادہ، سو اس کا نائب الفاعل ہم ہوا، مجہول کا صیغہ ہے. باب سمیہ سے رجع یرجعو، رجع یرجعو، میرے خیال باب سمیہ سے ہی ہے جو مجھے ڈاؤٹ تھوڑا سا ہو رہا ہے. سو یرجعون مجہول کا صیغہ ہے، یفعلون کے وزن پر، ہم اس کا نائب الفاعل ہے. الحمدللہ یہ تو آیات تھیں، آئیے ذرا تفسیر دیکھتے ہیں. جی تو مریم اور مسیح علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے میں جب ان کی بیوی بھی بانجھ تھی انہیں ہونہار پاک باز اور مبارک بیٹا عطا فرمایا. اب مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے ایک بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا علیہ السلام. کیونکہ ان دونوں قصوں میں ایک خاص مناسبت اور مشابہت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قصوں کو سورہ آل عمران پھر سورہ انبیاء میں بھی ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ ان دونوں میں معنوی طور پر مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قدرت اور اپنی بادشاہت کی عظمت سے مطلع کرنا چاہتا ہے اور انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. مریم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے اس نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب قرآن میں مریم کا ذکر کیجئے. مریم بنت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی پاک اور مقدس گھرانہ تھا. ان کی ولادت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، اور ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ یہ دنیا کی خدمت سے آزاد ہوں گی اور بیت المقدس کی مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہوں گی. اس دور کے لوگ حصول تقرب کے لیے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. انہوں نے بنی اسرائیل میں بہت عظیم الشان انداز میں تربیت اور نشاط کے مراحل طے کیے، اور ان کا شمار بنی اسرائیل کی بہت ہی عابد زاہد خواتین میں ہوتا تھا، اور وہ عبادت اور ریاضت میں بے حد مشہور تھیں، اور اپنی بہن اور ایک قول کے مطابق اپنی خالہ کے شوہر زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے نبی سربراہ دینی پیشوا تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی بعض زبردست کرامات دیکھی جن سے وہ بے حد متاثر ہوئے، جن کا سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ان کے پاس موسم سرما میں گرمیوں کے پھل اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل پاتے تھے، جیسا کہ قبل ازیں سورہ آل عمران میں بیان کیا جا چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ اور حجت بالغہ سے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ کے بطن سے اس کے عبد و رسول اور عظیم الشان اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، تو وہ اپنے خاندان والوں سے مشرق کی طرف جگہ میں الگ ہو گئیں، یعنی اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مسجد مقدس کے مشرق کی جانب چلی گئیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کا علم ہے کہ عیسائیوں نے مشرق کو اپنا قبلہ کیوں قرار دیا، اس لیے کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ وہ مریم علیہ السلام اپنے خاندان والوں سے مشرق کی طرف جگہ میں الگ ہو گئی تھی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو قبلہ بنا لیا تھا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی ان سے چھپ گئیں، تو اللہ نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے ٹھیک ٹھاک آدمی بن کر آ گئے، یعنی وہ ایک پورے کامل انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے. فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب فرشتہ ان کے سامنے انسانی صورت میں نمودار ہوا اور وہ خالی جگہ پر تھیں، ان کے اور ان کے قوم کے درمیان پردہ تھا، تو وہ اس سے ڈر گئیں اور سمجھا کہ شاید وہ ان سے کوئی زیادتی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں
یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے شر کا ارادہ کرنے والے کو دور ہٹانے کے لیے یہی طریقہ مستحسن ہے کہ اسے کہہ دیا جائے کہ انی اعوذ بالرحمانی. آگے فرمایا ابن جریر نے عاصم سے روایت کیا کہ ابو وائل نے قصہ مریم بیان کرتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ عقل مند اور پرہیزگار فرشتے نے مریم علیہ السلام کی اس بات کا جواب میں کیا کہا تھا. قال انما انا رسول ربکی، یعنی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یعنی فرشتے نے انہیں جواب دیتے ہوئے اپنے نفس کے بارے میں انہیں جو خوف لاحق ہوا تھا اسے زائل کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم گمان کر رہی ہو، میں تو فرشتہ ہوں جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجا. بیان کیا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جبریل علیہ السلام خوف کے مارے کانپنے لگے، فوراً اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئے اور کہنے لگے سوائے اس کے نہیں، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ وہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے. تو مریم نے کہا انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. یعنی مریم نے فرشتے کی بات سن کر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہونے کی صورت کیا ہوگی، کیونکہ نہ تو میں شوہر والی ہوں اور نہ میرے بارے میں بدکاری کا کوئی تصور ہی کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے کہا ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. بغین کے معنی زانیہ کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مہر البغی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے. قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تیرے باپ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے. فرشتے نے مریم علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم سے لڑکا پیدا فرمائے گا، خواہ تمہارا شوہر نہیں اور تم بدکار بھی نہیں، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اسی طریقے سے پیدا کریں گے تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنا دیں، یعنی اسے باری تعالیٰ اور خالق کائنات کی قدرت اور علامت اور دلیل بنا دیا جائے، جس نے لوگوں کی تخلیق میں تنوع کو اختیار فرمایا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، حوا کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقی تمام اولاد آدم کو اور مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بغیر صرف عورت سے پیدا کیا. تخلیق کے سلسلے میں یہ چار قسم کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی سلطنت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، پس اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ پروردگار. اس کا فرمان ہے وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت، یعنی ہم اس بچے کو اللہ کی طرف سے رحمت اور انبیاء میں سے ایک نبی بنا دیں گے جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دے گا، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ کام ہے. جبرائیل علیہ السلام نے مریم سے جو گفتگو فرمائی یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مشیت کے مطابق فیصلہ فرما لیا ہے. اس تکرار حمل اور ولادت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے اس فیصلے کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام سے گفتگو کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. کئی ایک علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت جبریل نے مریم کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ پھونک گریبان سے ہوتی ہوئی ان کی خاص جگہ میں داخل ہو گئی، جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل قرار پا گیا. جب مریم علیہ السلام کو حمل قرار پایا تو ان کی کوکھ بھر گئی اور وہ واپس لوٹی تو خون بند ہو گیا. پھر ان کو تکلیف، پریشانی اور رنگ کی تبدیلی کے وہ تمام عوارض پیش آئے جو کسی بھی حاملہ خاتون کو پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی پھٹ گئی. اس معاملے کی وجہ سے آل زکریا کو تکلیفوں اور مصیبتوں کا جس قدر سامنا کرنا پڑا شاید ہی کسی گھرانے کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہو، کیونکہ اس معاملے کا اب بنی اسرائیل میں عام چرچا ہو گیا تھا. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر یہ بہتان لگا دیا کہ حمل یوسف نامی ایک شخص سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کنیسے میں اس کے سوا مریم کے پاس اور کوئی نہ تھا. حضرت مریم لوگوں سے چھپ گئیں اور انہوں نے ایک طرف کو پردہ کر لیا جس کی وجہ سے انہیں کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کسی کو دیکھ سکتی تھیں. فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد زاہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، یعنی درد کی وجہ سے مجبور و مضطر ہو کر وہ کھجور کے درخت کے اس تنے کی طرف آئیں جو اس خالی جگہ پر تھا جہاں اب مریم تھیں.
اس جگہ سے مراد اس کے بارے میں ائمہ تفسیر میں اختلاف ہے۔ سدئی کا قول ہے کہ اس سے بیت المقدس میں ان کی عبادت کے حجرے کا مشرقی حصہ مراد ہے جس میں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ وہب بن منبع کا قول ہے کہ حمل قرار پانے کے بعد بنی اسرائیل کے بہتان ترازی کی وجہ سے وہ بھاگ گئیں اور بھاگتے بھاگتے جب شام اور بلاد مصر کے درمیان پہنچی تو درد ذہ شروع ہو گیا۔ وہب کی ایک روایت میں کہ اس جگہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک بستی مراد ہے جس کا نام بیت لحم تھا۔ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیہقی میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث معراج میں بھی ہے کہ یہ جگہ بیت لحم ہی تھی۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں لوگوں میں مشہور بات یہی ہے، عیسائیوں کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس بستی سے بیت لحم ہی مراد ہے۔ لوگوں نے بھی عیسائیوں سے اس روایت کو لیا ہے اور حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے بشرطے کہ حدیث صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ابتلاء و آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی بات کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے، ان کی خبر کو سچا نہیں مانیں گے۔ بنی اسرائیل میں پہلے ان کی شہرت ایک عابدہ زاہدہ خاتون کی تھی، مگر وہ اب انہیں بدکار کردار عورت قرار دیں گے، اسی لیے انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ولادت کے بعد آپ سے کیا کہا گیا؟ بعض قرآن من تحتہا پڑھا ہے، بعض یعنی اس نے آواز دی جو ان سے نیچے تھا، بعض نے اسے من تحتہا پڑھا ہے۔ سو من تحتہا ہو تو اس کا مطلب جو ان کے نیچے تھا، من تحتہا کا مطلب ہے نیچے سے، یہ حرف جار کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی ہے کہ ان کے نیچے کی جانب سے آواز دی گئی۔ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ اوفی وغیرہ اور ابن عباس سے یہی روایت ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت تک گفتگو نہ کی تھی جب تک مریم انہیں اپنی قوم کے پاس نہ لے آئی تھیں۔ سو یہی قول ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ سریًا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، کے غمناک نہ ہو، تحقیق تیرے پروردگار نے تجھ سے نیچے مقام پر ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سریًا سے مراد چشمے کے ہیں۔ ابن عباس سے روایت کیا گیا اس کے معنی نہر کے ہیں، نہر کے ہیں جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ سری سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نہر کے ہیں۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ نبتی زبان میں سری کو چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ کچھ دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ سری سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام حسن بصری، ربی، انس اور محمد بن عباس بن جعفر کا بھی یہی قول ہے اور دیگر کا بھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اسی لیے اس کے بعد کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ اپنی طرف ہلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ان کے پاس ہی کر دیا۔ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی خوش رہ۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ نفاس والی عورتوں کے لیے تر و تازہ کھجوروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے تو میں آج کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ یہاں قول سے مراد اشارہ ہے تاکہ اس میں اور فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا میں کوئی تضاد نہ رہے۔ اللہ تحزانی کے غمناک نہ ہو۔ اس کے بعد مریم اور مسیح کے قوم کے سامنے قوم کا اعتراض اور مسیح علیہ السلام کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آج کے دن وہ چپ رہنے کا روزہ رکھ لیں اور کسی بھی انسان سے بات نہ کریں، ان کا معاملہ درست ہو جائے گا، ان کی حجت غالب آ جائے گی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر کے اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ جب قوم کے لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس پر سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بہت شدید اعتراض کیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہنے لگے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے کہ تو نے ایک بہت بڑے کام کا ارتکاب کیا ہے۔ لقد جئت شیئا فریا، البتہ تحقیق مریم یہ تو نے برا کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہاں عبادت میں ہارون کی مشابہت دی گئی ہے۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ بھی برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تو ایک ایسے طیب اور پاک گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو نیکی اور تقوی اور عبادت اور ریاضت میں بہت مشہور ہے، تو نے یہ کیا کام کیا؟
علی بن ابو طلحہ اور سدئی نے کہا کہ انہوں نے اسے ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام ہارون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کی نسل سے تھیں، واللہ عالم بالصواب۔ جیسے تمیمی کو یا اخا تمیم اور مدری کو یا اخا مدر کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ نسبت بنی اسرائیل کے ہارون نامی ایک نیک شخص کی طرف تھی، عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے مریم کو ان کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے، یعنی جب انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں شک گزرا تو انہوں نے اس کام کو بہت ہی برا قرار دیا اور بہتان ترازی کرتے ہوئے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ مریم اس دن روزے کی وجہ سے ساکت و صامت تھی، تو انہوں نے اشارے سے کہا بچے سے پوچھ لو، تو انہوں نے سمجھا کہ مریم ان سے مذاق کر رہی ہیں، اس لیے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ سو اس کے بعد آیا قال انی عبد اللہ، بچے نے کہا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بچے نے جو سب سے پہلی بات کی اس میں اس نے رب تعالیٰ کی جناب کو اولاد سے پاک قرار دیتے ہوئے اپنے رب کے عبد ہونے کا اقرار کیا، اور اس کا فرمان ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اس فحاشی سے پاک قرار دیا جس کی ان کی طرف نسبت کی گئی تھی۔ نوح بکالی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بچے کی ماں کی طرف غلط باتیں منسوب کی تو وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں طرف لٹک گیا اور یہی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی رہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے صاحب برکت بنایا کے بارے میں ائمہ کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اس نے مجھے بھی سکھلانے والا بنایا، اور ایک دوسری روایت میں کہ اس کے معنی مجھے بہت زیادہ نفع پہنچانے والا بنایا ہے۔ جی تو اس کے بعد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات تک ہونے والے اپنے معاملات کو بیان فرما دیا ہے، اس سے تقدیر کا اثبات اور منکرین تقدیریہ کی تردید ہوتی ہے۔ وہ برم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، وہ زندہ ہیں اور پھر ایک دن فوت ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر ایک دن دیگر تمام مخلوقات کی طرح زندہ ہو کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ان تمام حالات میں جو لوگوں کے لیے بے حد مشکل ہوں گے ان کے لیے سلامتی اور رحمت ہوگی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذالک، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی باطل پرست، اس واقعہ کا انکار کرنے والے، اور اہل حق اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے اکثر قرآن سے قول الحق یعنی قول کو مرفوع بھی پڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اور نبی کی حیثیت سے پیدا کیا، تو اب اپنی ذات گرامی کو اولاد سے پاک دیتے ہوئے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ تو پاک ہے، یعنی وہ اس بات سے پاک، بہت بلند و بالا، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، جو یہ جاہل، ظالم اور سرکش لوگ کہتے ہیں اذ قضى امرا فانه انما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا حکم دیا، اور فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے ہی میں اپنی قوم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ بے شک بھی اللہ ہی میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کہا فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے اپنے ہی اقوال مختلف ہیں، حالانکہ ان کا معاملہ بالکل واضح اور روشن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ مگر اہل کتاب میں گروہ جمہور یہود، اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار لعنتیں ہوں، نے ان پر یہ بہتان لگایا کہ وہ ولد زنا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کا کلام جادو ہے۔ ایک دوسرے گروہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بلکہ اللہ نے کلام کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان تمام خرافات کے برعکس یہ کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور یہی قول برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مومنوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو جو لوگ کافر ہوئے ان کو بڑے دن قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ یہ شدید وعید اور سرزنش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھیں اور یہ گمان کریں کہ اللہ کا بیٹا ہے، مگر اس کذب و افطرا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کے دن تک مہلت دے رکھی ہے۔